عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اور اس کلام کا بڑا خوبصورت شعر کہ محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احباب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش ہو اب، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے قدر کود پڑھا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اور صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مالکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اور تڑپ ہے دل، تڑپنے سے ذرا آرام آتا ہے، تڑپ ہے دل، تڑپنے سے ذرا آرام آتا ہے، تڑپ ہے دل، تڑپنے سے ذرا آرام آتا ہے، کہ لب پر ہر تڑپ کے ساتھ ان کا نام آتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام یاران گرامی، امائے دین علاقہ راجہ جنگ اور تمام کارکنان انجمن طلبہ اسلام، میں اس عظیم موقع پر میں آج مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو کہ جو اپنی نوجوانی کے عالم میں، کہ جس عمر میں بالعموم ہمارے بچے محلے میں لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، جس عمر میں ہمارے بچے غلط کاریوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور جس عمر میں ہمارے بچے نشے کی لت میں مبتلا پائے جاتے ہیں، انجمن طلبہ اسلام ایسے نوجوانوں کو جمع کر کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا مسافر بنا دیتی ہے۔ اور وہ بچے جو جملہ تمام بری حرکات میں ناگہانی طور پر ملوث ہو جاتے ہیں، ان بچوں کو ان غلاظتوں سے نکال کر مساجد، مدارس، سکولز، کالجز
یونیورسٹیز میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی سربلندی میں مصروف عمل کر دیتی ہے۔ مجھے دلی طور پر بڑی خوشی ہے، آپ یقین کیجئے کہ ہمارے بالخصوص پاکستان کی سطح پر طلباء کے لیے اتنا جامع اور مانع یا اس قدر قد کاٹ والا اور کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ باہر کہنا 20 روزہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کے بعد آج اختتامی نشست ہے، اور اس سے قبل جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ جو کہ پچھلی نصف صدی سے زائد ہو گیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل کا اہتمام اور انتظام کر رہے ہیں، اور جو ہی وہ شیڈول مکمل ہوا تو انجمن طلباء اسلام کا شیڈول شروع ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا یہ تسلسل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلسل ذکر، آپ یقین کیجئے میں پورے ہوش و حواس میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مسلسل میرے آقا کے ذکر کا اہتمام نہ صرف اس دنیا میں ہمیں فائدہ دے گا بلکہ قبر میں بھی فائدہ دے گا اور حشر میں بھی فائدہ دے گا۔ کسی کے ذکر سے ہے تسکین جان وابستہ، کسی کے ذکر سے ہے تسکین جان وابستہ، کسی کا ذکر چلے اور بار بار چلے۔ عاشقوں کا اور محبت کرنے والوں کا تو یہ رنگ اور مزاج ہے کہ ذکر ہو اور پھر بار بار ہو۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور سورہ والضحیٰ میں رب کائنات نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہر آنے والا دور عظمت مصطفیٰ کا دور ہے، ہر آنے والا زمانہ رفعت مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور ہر آنے والا وقت میرے مصطفیٰ کا وقت ہے۔ اور آج اگرچہ ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہم معاشی اعتبار سے بھی ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور ہم اخلاقی اور دینی عبادات کے اعتبار سے بھی ایک کمزور وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے درخت سے جڑے رہیں، اگر ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی رہے اور خزاں کا موسم آ جائے، پتے جھڑ جائیں، پھل سوکھ جائے، شاخیں اور ٹہنیاں سوکھ جائیں، لیکن ٹہنیاں درخت کے ساتھ جڑی رہیں، تو پھر امید باقی رہتی ہے کہ خزاں کا وقت گزر جائے گا، بالآخر گزر جائے گا، اور اگلا موسم بہار کا آنے والا ہے، آئندہ موسم بہار کا آنے والا ہے۔ یہ خشکی ہریالی میں بدل جائے گی، یہ خشکی سرسبزی و شادابی میں بدل جائے گی، اور جب بہار کا موسم آ گیا تو ہم بھول جائیں گے کہ خزاں بھی کبھی تھی، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ٹہنی، جب شاخ اپنے تنے کے ساتھ جڑی رہے، جب رابطہ اور تعلق استوار رہے، رابطہ مضبوط رہے، اور ہمارا اصل مرکز، ہمارا تنا، ہماری جڑیں
اور ہمارا مرکز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تمام راستے آپ جس بھی تنظیم کے ذریعے سے کسی آستانے کا رستہ ہو، کسی تنظیم کا رستہ ہو، کسی بھی رستے سے آپ جائیں، بالآخر کا مرکزی چوک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے۔ تو اگر ہم اپنے تنے سے جڑے رہے تو بالآخر خزاں کے بعد بہار بھی آئے گی اور بہار کی امید باقی رہے گی۔ تو اس طرح کے کمزور ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محافل، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے چرچے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کے نعرے اور یہ عشق و مستی سے سرشار اور عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے نعرے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، آپ یقین کیجئے کہ بوڑھے دلوں کو جوان کر دینے والا نعرہ ہے، کمزور دلوں کو طاقتور کر دینے والا نعرہ ہے، اور تاریخ دلوں کو ایمان کی روشنی بخشنے والا نعرہ ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اور مجھے دلی طور پر میں بالکل ان بائیسڈ ہو کر بات کر رہا ہوں، غیر جانبدارانہ بات کر رہا ہوں کہ جس دور میں سیدی مرشدی کا نعرہ لگایا گیا ہے، آپ میں کم احباب واقف ہوں گے کہ یہ وہ قحط کا دور تھا کہ جس دور میں سیدی مرشدی یا مودودی کا نعرہ لگ رہا تھا، اور ایسے قحط کے دور میں اتنے بڑے طوفان سے ٹکر لینا اور اس کے مقابلے میں کریم آقا کا نام بلند کرنا، یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ میں دلی طور پر اس قربانی اور اس انجمن طلباء اسلام کی اس کاوش کو ساری عمر سراہتا رہوں گا کہ جب لوگ اپنے اپنے قائدین کے ترانے پڑھ رہے تھے، اس تنظیم نے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ترانہ پڑھا، اور آپ اس بات پر 100% یقین کر لیں گا کہ تب تک ہماری نجات ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم اپنا مرکز و محور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہ بنا لیں۔ اور اس موقع پر ابھی چند دن پہلے ہماری یہاں پر مسجد میں ایک تقریب میں بات ہو رہی تھی کہ بزدلی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں مانگتا ہوں کہ مجھے بزدل نہ بنانا۔ بہادری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، شجاعت کو، دلیری کو پسند کیا، اور یہ بات میں اس وجہ سے دوہرا رہا ہوں کہ ابھی جس مرد قلندر کی میں بات کرنے لگا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ یہ بات سننے کے بعد میں پہلے جو کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن جب سے ان کا یہ جملہ اور یہ بات میرے تک پہنچی، میں دل و جان سے ان کا احترام کرنے لگ گیا اور ساری زندگی کرتا رہوں گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی بزدل اور ڈرپوک بندہ ایسی بات اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ مرد قلندر اور مرد درویش کی صفت ہے کہ اس طرح کی حق بات کر دے۔ میں نام دینا چاہ رہا ہوں حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، نیریاں شریف آزاد کشمیر، نور ٹی وی کے نام سے ان کا چینل بھی متعارف ہے۔ میرے تایا جان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مقبول احمد مرتضائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے یہ بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے، بلکہ مولانا مقبول رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کتابچے پر پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بھی لکھی ہے۔ تو ہمارا ان سے یوں کہہ لیجیے کہ ایک خاندانی تعلق بھی ہے، اس وجہ سے میں عزت اور احترام کے ساتھ ہمیشہ ان کو دیکھتا رہا۔
لیکن پچھلے دنوں میں نے ان کے متعلق ایک بات سنی، آپ سنیں گے دل خوش ہو جائے گا۔ پیر علاؤدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا تھا جس نے یہ بات کہی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دادا جان کی کچھ کرامتیں سنی ہوئی تھی لوگوں سے، تو ایک دفعہ میں دادا جان کے پاس بیٹھا تو میں نے دادا جان سے کہا کہ ابو جی میں آپ کو کچھ باتیں نہ سناؤں، آپ کی کچھ کرامتیں نہ سناؤں؟ تو اب باپ کی یا دادا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ تو حضرت علاؤدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بیٹے بولو، کیا سنانا چاہتے ہو؟ اور میرا یہ غالب گمان ہے کہ مقصد پیر علاؤدین صدیقی کا مقصد اپنی کرامتیں سننا نہیں تھا، وہ صرف دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے ذہن میں کیا بات ہے، تاکہ اگر وہ غلط ہے تو میں اس کی تصحیح کر دوں، اس کی تربیت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بیٹے سناؤ کیا میری کرامتیں آپ نے سنی ہیں؟ تو آپ کا پوتا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دادا جی سے کہا کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے میں نے سنے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فلاں جگہ پر گئے، وہاں پر آپ نے دعا کی تو یہ ہو گیا، فلاں جگہ پر آپ کا نام لیا گیا تو یوں ہو گیا۔ اس طرح ایک دو کرامتیں کہتے میں نے اپنے دادا کو سنا دی، اپنے دادا کی کرامتیں دادا کو سنا دی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو یہ اپنی بات میں نے پوری کر لی تو پیر علاؤدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے ایک جملہ کہا، اور میں کہتا ہوں یہ سونے کے قلم سے لکھنے والا جملہ ہے۔ آپ نے کہا کہ بیٹے ہمارے ہاں کرامتیں ہمارے ہاں ہمارے اولیاء اور ہمارے بزرگوں کی عزتیں ان کی کرامتوں کی محتاج نہیں ہیں۔ اب یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر بار ہر کسی کو سمجھ ہی نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ جن کو سمجھ آیا ہے تو یہ انہی کا حصہ ہے یا انہی کے لیے یہ جملہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی عزتیں کرامتوں کی محتاج نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بیٹے پیر کا اصل کام یہ ہے، لیڈر کا، مذہبی قائد کا، مذہبی رہنما کا، بھلے وہ امام کی صورت میں ہو، وہ خطیب کی صورت میں ہو، وہ کسی تنظیم کے عہدیدار کی صورت میں ہو، کہا بیٹے لیڈر کا یہ کام ہے، مذہبی رہنما کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع کر دے، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع کر دے۔ اور جب ہم کرامتیں دکھاتے ہیں تو کرامتیں دکھانے سے لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ اب یہ بات آپ سمجھ رہے کتنی گہری اور کتنی زبردست بات کر رہی ہے، اور شاید کئی لوگوں کو یہ بات نہ ہضم ہو، لیکن ہضم ہونی چاہیے، کیونکہ بات کرنے والا خود ایک بہت بڑے آستانے کا پیر ہے۔ اور کہتے ہیں جب آپ کرامتیں دکھاتے ہیں تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، آپ کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے، آپ کے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں، جبکہ اصل کام لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنا نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کو مصطفیٰ کا گرویدہ کر دو، لوگوں کو مصطفیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جمع کر دو۔ اور یہ بات نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی نعرہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، یہ وہ نعرہ ہے کہ جو ہمیں کسی لیڈر کے ارد گرد جمع نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ نعرہ ہے جو ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اور اگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے نیچے صحابہ، تابعین اور ان کی ہستیوں کو نکال کر میں بات کر رہا ہوں کہ موجودہ کسی اپنی لیڈر یا اپنے قائد کا یہ تنظیم نعرہ لگائے تو کم از کم راجہ جنگ کی سطح پر سب سے پہلے میں ان کی مخالفت کروں گا، میں سب سے پہلے ان کی مخالفت کروں گا۔ لیکن جب نعرہ سیدی مرشدی یا نبی ہے تو پھر یہ وہ بارگاہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ یہاں ہماری آنکھیں بند ہیں، مصطفیٰ کی ذات پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اور اس سے بڑی ہمارے سامنے اور کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا عشق یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جو دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب کرے گی اور قبر میں بھی یہی دولت ہمارے کام آئے گی اور میدان معاشر میں بھی یہی دولت ہمارے کام آئے گی۔ میں یہ بات پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس لیے تفصیل کے ساتھ نہیں کہتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ سیدی مرشدی یا نبی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ سارے نعرے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جب زندگی میں یہ نعرے لگائے ہوں گے تو میں نے شروع میں جملہ کہا کہ یہ قبر میں بھی کام آئے گا اور یہ میدان معاشر میں بھی کام آئے گا، اور اس پر بات میں پہلے تفصیل کر چکا ہوں۔ بات آپ میں سے کئی دوستوں کے ذہن میں آ بھی گئی ہوگی کہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ جب قبر میں میرے کریم آقا تشریف لائیں اور فرشتہ پہلا سوال کر لے کہ من رب، تیرا رب کون ہے، آپ بتا دیں ربی اللہ۔ فرشتہ پوچھے ما دین، تیرا دین کون سا ہے، آپ کہہ دیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا اور آخری فائنل سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ کیا سوال ہے کہ اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو وہاں پر فراڈ نہیں چلے گا، وہاں پر نقل نہیں چلے گی، وہاں پر آپ چلاکی نہیں دکھا سکتے، وہاں پر آپ اپنی زبان کی مہارتیں استعمال نہیں کر سکتے، وہاں پر جو دنیا میں کہتے رہے وہی کہنا پڑے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو کہ جو سیدی مرشدی یا نبی کے ساتھ جڑ گئے۔ میں یہاں تنظیم کا نام بھی نہیں دیتا، یہ بھی بات کی بات ہے کہ جو لوگ سیدی مرشدی یا نبی کے ساتھ جڑ گئے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی قبر کی سوالات کی تیاری ہو رہی ہے کہ فرشتہ جب پوچھے کہ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، تو جو دنیا میں کہتے گزری ہے قبر میں بھی کہیں گے سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی اور مجھ سے قبل احمد یار صاحب نے یہ جملہ بولا اور ان کے جملے سے مجھے فوراً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ پل صراط یہ بڑا مشکل رستہ ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم وہاں پر بھی سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگاتے ہوئے جائیں گے اور گزر جائیں گے۔ تو جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی زیادہ بات ہو گئی ہے اور جذبات میں کہہ گئے ہیں، لیکن فوراً جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میرے ذہن میں آیا تو مجھے تسلی ہو گئی، دلیل مل گئی کہ جب اہل سنت کے متفق علیہ عالم دین حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے کہا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زہ عزت و اعتدائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اور اس کلام کا بڑا خوبصورت شعر کہ محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
یار نگر میں ماحول ایسی نازک صورتحال میں داخل ہوتا جا رہا ہے کہ شاید ہمیں واپس پلٹنا مشکل ہو جائے. اسی لیے میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور انہی جملوں پر اکتفا کرتا ہوں. میرا جی چاہ رہا ہے کہ مزید بات ہو، لیکن جب بات نکلے گی تو پھر دور طرف جائے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہم بہت سی تقسیموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ہم آستانوں کے نام پر لڑائیاں کر لیتے ہیں کہ میں فلانے پیر دا مرید ہاں تے تو فلانے پیر ہے، میرا پیر زیادہ افضل، وہ کہنا میرا زیادہ افضل، ایک کہنا میری تنظیم بہت ہی افضل، دوسرا کہنا میری تنظیم بہت ہی افضل. میں کہتا ہوں یہ تقسیمیں ہمیں نقصان کی طرف لے کر جائیں گی. آپ دیکھو کہ منزل کہاں ہے. اگر منزل ایک ہے تو پھر چپ کر کے چلتے رہو. منزل ایک ہے تو پھر چپ کر کے چلتے رہو. اور اگر کیڑے نکالنے ہیں تو اپنے گریبان سے نکالو، اپنے آپ میں جھانکو، اپنی برائیاں دور کرو، منزل پر پہنچ جاؤ. منزل ایک ہے تو پھر اس راستے پر چپ کر کے چلتے رہو اور چلتے رہو، اسی میں کامیابی ہے. اللہ کریم ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے.